اسی طرح جو نیرا اللہ اللہ کرنا جو ہے، نیرا اللہ اللہ کرنا شیطان تو کرتا تھا، سب کو پتہ ہے. تو پھر اس کو موقع دیا گیا تھا along with other فرشتے کہ تم سجدہ کر لو انسان کو. اچھا ہمارے کیس میں دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے آپ کو. ہمیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی کا سجدہ نہیں جائز سوائے اللہ کا. جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور انبیاء علیہ السلام کے یہ تعظیمی سجدہ کہلاتے تھے، اور آدم علیہ السلام نبی تھے تو ان کو سارے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 سجدے کیے ہیں. تو سجدہ جو ناجائز اور اللہ میاں کے حکم پہ کیے، وہاں اللہ میاں نے حکم فرمایا کہ انسان کو سجدہ کرو. اور ادھر کیا ہے ہمارے کیس میں کہ سوائے میرے کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، میں خالی عبادت کے لائق ہوں. جب بھی اللہ میں عبادت کے لائق تھا، مگر ان کو انسان سے لنک کیا کیونکہ انسان میں عاجزی کا مادہ ہے. جب کوئی انسان کو سجدہ کرے گا اس کا مطلب وہ اس کی عاجزی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس سے اس کی عاجزی کو، یعنی عاجزی اصل چیز ہے. یعنی میں عاجزی کیا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. یہ انسٹنکٹ، یہ اللہ میاں نے انسٹنکٹ ہر بندے میں ڈالی ہوئی ہے. جو عاجزی کو ڈیولپ کرے گا وہی الوہیت کو پہچانے گا اللہ کی، وہی صحیح عبادت کر سکے گا. وہ جو صحیح عبادت کرے گا اللہ کی وہی صحیح معرفت اس کو ملے گی. یہ ہے چکر. تو بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے تو اللہ سے تعلق جوڑنا میننگ لیس. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا، ہاں حجت پوری کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کریں اور یہ کریں، اور حدیث شریف میں آپ وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو قبول فرما لیا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. کہ چلو مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، مگر اللہ تعالیٰ اللہ والا بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب میں لفظ یوز کروں گا وہ قابل تبسم والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ضروری ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت سے کے بغیر کیسے آپ مسلمان ہو سکتے؟ جس طرح پیر مرشد کی بیعت کے بغیر، یعنی بیعت سے مراد ایک تو ہوتا ہے نا رسمی فارمل بیعت، ایک ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہو گئی بیعت، ہو گئی. کئی ایسے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا، تو وہ یعنی ان کے حلقے میں آئے بغیر، ان کی ایکسیپٹیبلٹی کے بغیر تو وہ مرید ہی نہیں ہوتا. تو جو کسی مرشد کو مرشد سمجھتا ہے اپنا تو وہ مرید کہلاتا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی سمجھتا ہے پھر ہی تو وہ بیعت ہوتا ہے، پھر امتی بن جاتا ہے. تو پھر پیر مرشد سے پھر محبت ہوتی ہے تو رنگ لاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو وہ رنگ لائے گی. تو پھر یعنی یہ جوائنٹ وینچر ہے، یہ جوائنٹ وینچر ہے اللہ کے. وہ سورہ واقعہ میں جو ٹاپ کا گروپ ہے نا، سابقون، 3 گروپس ہیں نا، ایک جنت، ایک جہنم اور ایک آگے نکلنے والا. تو یہ آگے نکلنے والا جو گروپ ہے نا، یہ وہ گروپ ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا ہے. عاجزی کو بھی ڈیولپ کرتا ہے اپنے اندر اور اللہ کی طرف بھی بڑھتا ہے. اور جو بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے وہ تو مقبول ہے، کیونکہ عاجزی وہ صفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سارے اوصاف پر غالب. جب اللہ کے قریب پہنچے تو وہی صفت نظر آئی ان کو. حالانکہ متقیوں کے امام، تقوی کے امام، تو تقوی تو پھر ابتدائی صفت ہے نا.
تقویٰ مینس برائی سے بچنا. تو توبہ مینس برائی سے نکلنا. توبہ کر لینا برائی سے نکل آئے. اب کیونکہ برائی سے نکلے ہیں تو ظاہر ہے آپ بچیں گے, آپ اس سے بچ کے چلے گے نا. تو وہ یہ ہے تقویٰ. اور اہل تقویٰ کے لیے جنت پکی ہے. اور جو برائی سے بچتا ہے وہ اس کا پھر اللہ سے تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے. روزہ جو ہے تقوی کے لیے ہے, برائی سے بچنے کے لیے, اور روزے میں اللہ کا خیال غالب رہتا ہے. تقوی میں جو آپ برائی سے بچتے ہیں, ظلم کرنے سے بچتے ہیں, کیوں؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ناراض ہو جائے گا, میرے لیے باعث سے نقصان ہوگا. تو یہ وہ اس طرف جاتی ہیں ساری ڈائریکشنز, اللہ کی طرف جاتی ہیں. تو لیکن جو عاجزی ہے وہ سب سے زیادہ ڈیزائربل ٹریٹ ہے, اور سب سے انڈیزائربل تکبر, اور سب سے ڈیزائربل عاجزی. اور اللہ کی الوہیت یہ جانتے ہوئے کہ صرف ایک اللہ کی ذات مبارک ہے جو عبادت کے لائق ہے. اور عبادت کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپلیٹ سبمیشن. کوئی ایک ہستی نہیں ہے, مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے جس کے آگے آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں, سبمٹ ہو جائیں, مگر سارے ایک خالق ہے جو جس کے آگے آپ سبمٹ ہو سکتے ہیں. اور وہ پھر جو اللہ کو آپ سجدہ کرتے ہیں, اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, تو وہ آپ کی ساری عبادتوں کا اور عاجزیوں کا نچوڑ ہے, عرق ہے. اور پھر سجدے میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور میرا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. اور نفلی عبادت سے جو میرا قرب حاصل کرتے ہیں, میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, مجھ سے پکڑتا ہے, آنکھیں بن جاتا ہوں, مجھ سے دیکھتا. تو گویا اللہ بھی اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. کس کو؟ جو اللہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے, حوالے پولیس کر دے. پھر اس کا نان نفقہ پولیس ٹیک اوور کر لیتی, پولیس اس کا خیال رکھتی ہے. پھر کہ بھئی اب یہ ادھر آ گیا جیل میں, تو اس کا اگر بیمار ہوگا تو ہمیں دکھانا پڑے گا, اور اس کے کھانے پینے کی ضروریات وہ بھی اس سے کام بھی لیں گے جو بھی اس مینول میں لکھا ہے اس کے مطابق. مگر ونس یو آر, جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو آپ اپنے کام بھی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے سٹیپس ہیں, درجے ہیں, خیالات. بڑے صاحب تو فرماتے تھے کہ میں کوئی ارادہ ہی نہ کروں, میں وہ ارادہ کروں جو اللہ ارادہ کرے. جو اللہ ارادہ کرے نا, دعا ان کی تھی کہ سالک کی دعا کے طور پہ کہ یا اللہ پاک جو تو ارادہ کرے نا وہی میں ارادہ کروں. یہ میری دعا ہے, میرا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو, وہ ناقص ہوگا. جو تیرا ارادہ ہوگا وہ اگر میرا ارادہ ہوگا تو پھر سیف ہوں میں بالکل. پھر میں ہر حال میں مزے میں, رضا میں. اگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک یہ ہو جائے, پاکستان جیت جائے, آج کرکٹ کے میچ میں آ گیا, یا اللہ پاک پاکستان جیت جائے, نہیں جیتا, تو بجائے اس کے کہ میں پریشان, جیسے صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دعا تو میں آپ کے لیے کر رہا تھا, تو افسوس تو مجھے ہونا چاہیے کہ آپ کی سپلی آ گئی دو میں, تو مگر میں وہ دیکھ رہا ہوں جو آپ نہیں دیکھ رہے. تو جیسے جب دعا قبول نہیں ہوتی تو ایک دم پھر آپ کا پہلا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہوگا اور ایسا ہونا چاہیے, مگر تو ایسا نہیں چاہتا تھا, تو مجھے معاف فرما دے اس بات پہ کہ میں اس طرح چاہ رہا تھا جس طرح تو نہیں چاہ رہا تھا, اور میں مسلسل یہ دعا کر رہا تھا اور تجھے پتا تھا کہ یہ تو میں تو نہیں چاہتا. تو I was being against your wishes all that time during my prayers. تو وہ پھر وہ اس کیفیت میں بندہ آ جاتا ہے. تو جینوین اللہ سے تعلق پیدا جب ہو تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پیر مرشد اللہ تعالیٰ سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں, چاہے آپ باؤنڈری پہ بیٹھے ہو. مرکز تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ
نے اللہ تعالیٰ محیط ہے نا، سب کو گھیرا ہوا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عاشق، سب سے بڑی تخلیق، سب سے زیادہ پہچاننے والے، جو اللہ پاک ہی کو سب کچھ سمجھنے والے. تو انہوں نے اللہ پاک کو سراؤنڈ تو نہیں کر سکتے، مگر سراؤنڈ کیا ہوا ہے انہوں نے اللہ کے حکم سے. بس جو ان کو، اس لیے جو اگر میرے سے محبت کرتا ہے تو پھر ان کی اتباع ہوگی جب آپ کا ایمان ہوگا جب، یعنی انڈائریکٹلی یہی ہو گیا نا کہ جو ان سے محبت کرے گا تو پھر میں ان سے محبت. اب میں جا کے کسی افسر سے کہوں کہ جی میں آپ میرے آئیڈیل ہے جی، اور آپ میرے، ان کا ٹھیک ہے دیٹس اوکے، لیکن یہ جو فلانا میرا افسر ہے جو تمہارا ہیڈ ہے HOD، تم اس کو فالو کرو. اگر یہ ریکمینڈ کرے گا شفاعت، یہ ریکمینڈ کرے گا تو ٹھیک ہے، پھر سب خیر ہوگی تمہارے لیے. جیسا تم مجھے چاہتے ہو، مجھے اگر چاہتے ہو، میرے سے عشق کرتے ہو تو پھر ان سے بھی عشق کرو، اور ان سے وہ عشق کرو جو اور کسی مخلوق سے نہ کرو. ایسا کر گئے اگر تو پھر تم دیکھو گے میں بھی تمہارے سے ایسا عشق کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے. یہ ہے سارا چکر اس میں محبت کا، اور ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. تو انما الاعمال بالنیات، ایک طرف وہ ہے پہلی حدیث شریف، اور ادھر سٹارٹ کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یؤمنون بالغیب. یہ ہدی للمتقین، یہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت، جو برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور انڈرسٹوڈ ہے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ برائی سے اپنے آپ کو بچانا جب ہوتا ہے جب آپ سابقہ برائیوں سے توبہ کر لیتے. اس توبہ کے بعد جب آپ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں تو بے شمار دفعہ ایسے موقع نہیں، اگر تو کئی دفعہ ایسے موقع ضرور آتے ہیں کہ جب آپ توبہ کیے ہوئے عمل کو دہراتے ہیں. تو وہ بھی حدیث شریف ہیں کہ جو ایسا کرے گا پھر توبہ کرے، پھر توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بند کرتا. اور ہمیں نعمتوں میں اس لیے رنگا ہوا ہے کہ شکر کا دروازہ بھی تاکہ کھلا رہے. اور فرمایا نا سورہ تکاثر کے اینڈ میں، نعمتوں کا سوال ہوگا تمہارے سے. تو صلی اللہ یوم ذین عن النعیم ہے نا آخر، کہ آپ سے نعمتوں کا سوال ہوگا کہ وہ اتنی نعمتیں تھیں، تم نے کیا، ڈیڈ یو ریکگنائز دیم، ڈیڈ یو اپریشیٹ، ور یو اپریشیٹو آف دیم. پھر 32 دفعہ تقریباً، شاید 31 یا 32 دفعہ سورہ رحمان میں یاد دہانی کرائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کن کن نعمتوں کا تم شکر ادا نہیں کرو گے؟ دنیا میں بھی دی نعمتیں، آخرت میں آنے والی ہیں نعمتیں، اور پھر عذاب بھی ہیں میرے، ڈر کے مارے ہی شکر کر لو. ڈر جاؤ، پھر ایسے ڈر جاؤ اور شکر کر لو. میں مارا جاؤں گا شکر نہ کیا تو. کن کن نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرو گے؟ جوڑا اللہ نے تاکہ یہ جو آدم زادی ہے وہ کرے، شکر شروع کرتے. کیوں؟ کیونکہ شکر جو ہے، جس طرح توبہ جو ہے وہ برائی سے نکلنے کا عمل ہے، اور تقویٰ پھر بندہ تقوی کی طرف آتا ہے، اسی طرح شکر جو ہے وہ ایمان کا پہلا سٹیپ ہے، وہ نیکی کا گویا بیج ہے. نیکی کا بیج ہے. توبہ تقوی کا بیج ہے، اور یہ اخلاص کا بیج ہے. یہ نیکی اس سے پروان چڑھتی ہے شکر سے، اور توبہ سے وہ تقویٰ گویا قائم رہتا ہے. تقویٰ قائم، اور ناشکری نہ کر. ناشکری کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ بجائے شکر والی چیز ہے، آپ اس کو بجائے اس کو مانیں، آپ اس کو غلط یعنی اس میں رنگ دے رہے ہیں، اس کو مان ہی نہیں رہے. ہاں جی، اللہ میاں نے آپ کو جناب جاب دی ہوئی ہے اور سارے دھندے آپ کے صحیح چل رہے،
اور آپ کہیں دیکھو جی وہ انکریمنٹ 50,000 ملنی تھی 40 دے دی، دیکھو جی زیادہ، اور وہ رہے پٹ رہے جی اس کو زیادہ دے دی مجھے کم دے دی۔ جو مل رہی ہے دیکھیں، جو نہیں ملی وہ آپ کو نہیں تھی ملنا، ادھر وہ بھی حدیث شریف لکھی کہ جو اس کی قسمت میں نہیں وہ نہیں ملے گا ہی نہیں اس کو، چاہے پٹتا رہے ساری عمر، اور جو اس کو ملنی ہے وہ چاہے رضائی لے کے سو رہا ہو، جس طرح میرا بیٹا میں نے آپ سے بتایا نا سو رہا تھا، جب میں نے اس کو کہا یار وہ کورے لے لو، وہ سو رہا ہے جی، میں اس کو فون کر رہا ہوں یار وہ کورے میں سوچ رہا ہوں تمہیں بھی ایک دلا دوں، تو کیا کون سا کلر لینا ہے؟ تو جو رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ تو آپ کو ملے گا، کم وقت میں وہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ تو اس لیے آپ یہ توبہ اور شکر، یہ دو ایسی زبردست چپو ہے زندگی کے، شکر کرتے جائے 24/7 بھی کام ہے، کیونکہ آپ نعمتوں میں لگے ہوئے ہیں، ازل سے نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں، شکر پتہ نہیں کتنا کیا ہم نے، بہت کم شکر کیا ہوگا، تو اسے شکر کرتے جائیں کرتے جائیں۔ شکر کرنے سے کیا سب سے بڑا فائدہ ملے گا آپ کو کہ ناشکری سے آپ بچ جائیں گے مکمل طور پر، شکر کی عادت بن جائے گی۔ اور شکر کی عادت کا کیا مطلب ہے کہ نامساعد حالات میں بھی آپ شکر ہی کر رہے ہوں، عادت بن گئی، تو پھر وہ اللہ کی رضا میں رضا ہو جائے گا، راضی بس رضا والے مقام پہ صبر مل جائے گا آپ کو۔ شکر کرتے کرتے آپ صبر والی کیٹیگری میں چلیں گے، اور جو صبر والا ان اللہ مع صابر، اور حبیب التوابین، توبہ کرنے والوں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کیونکہ وہ توبہ وہی کر رہے ہیں نا جو اپنے آپ کو برائی سے نکال کر تیار کر رہے ہیں اللہ کی طرف جانے کے لیے۔ ہدی للمتقین، متقیوں کو ہدا کیا ہے؟ صاحب فرماتے ہیں نور باطن ہے، لائٹ ہے آخرت کی، جب وہ آپ ٹارچ آن کرتے ہیں تو آپ کو حق نظر آتا ہے، باطل نظر آتا ہے، تو پھر آپ حق کو جوائن کر لیتے ہیں، باطل سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہدایت کا نور باطن نہیں ہے تو وہ پھر سوشل میڈیا کی طرح مکس اپ ہوتا ہے سارا، جو مرضی جس کو مرضی آپ حق سمجھ کے اڈاپٹ کر لیں، چاہے وہ حق ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر نور باطن آپ میں ہے تو پھر حق ہوگا آپ کے لیے، ایکچوئل حق آپ کو حق ہوگا۔ پھر آپ جب اس کو کہیں گے یہی حق ہے، تو سوشل میڈیا والے بے شک آپ کو کہیں یار ٹھیک ہے تمہارا اوپینین ہوگا، ان کے نزدیک آپ کہیں یہ نہیں ہم صحیح ہیں، وہ بے شک صحیح کہیں اپنے آپ، مگر اگر آپ کا نور باطن کی وجہ سے ہے تو وہی حق ہے۔ اور نور باطن کب ملتا ہے؟ جب آپ تقویٰ اختیار کریں، تو تقویٰ جو ہے وہ اتنا اہم ہے، ڈسکریج کبھی نہیں ہونا ہوتا۔ کئی دفعہ ایک برائی میں آپ جکڑے ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس برائی سے نکل جاؤں، آپ نکل نہیں پا رہے، پیوستہ رہے شجر سے، امیدیں باہر لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سے مدد۔ جبھی میں کہتا ہوں شکر توبہ کے ساتھ جو تیسرا ہے وہ ہے دعا، شکر از تھینک یو، توبہ از سوری، اور دعا از ڈیئر سر، ایپلیکینٹ، اس کو اور ایپلیکینٹ کو اسٹرانگ ورڈ ہے سپلیکینٹ، آپ سپلیکیٹ کرتے ہیں نا اللہ کے آگے، یعنی وہ اپنے آپ کو اپلائی جب آپ کریں گے یہ بھی تو آپ کنسیڈر ہوں گے۔ تو اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو پہنچتا ہوں۔ تو یہ جو پکار کا لفظ ہے نا یہ زبردست لفظ ہے، یہ اسی گروپ کا ورڈ ہے، ترکیل والے گروپ، کیونکہ پکار میں جو دل سے آپ فریاد کریں۔ جب آپ کوئی بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے دریا میں تو وہ پکارتا ہے بچاؤ بچاؤ، آگ لگ گئی اندر ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، وہ پکار ہے۔ تو ادھر تو لوگوں نے بدعت سے بچنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اٹھائے باہر نکل گئے کہ جی وہ دعا بیچ میں آ گئی ہے، وہ جو باقی دعا کرنا وہ حدیث شریف میں یہ کہیں ثابت نہیں، یعنی دعا کرنا ثابت ہے، قرآن شریف میں ثابت ہے کہ یہ حدیث
دعاؤں سے بھری پڑی ہے، مقبول دعائیں اور ایسی ایسی دعائیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ سلیکٹڈ دعائیں یہی دیکھ لیں، اس میں دیکھ لیں اولاد ہوتی ہیں، دعائیں 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 دعائیں، ایک سے ایک بڑھ کر دعا، ایک سے ایک بڑھ کر دعا. اور جب دعا دل سے نکلتی ہے تو وہ پکار کی طرف چلی جاتی. خالی زبان سے جو دعا نکلتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی شاید کہتا ہوگا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے. لیکن جب کوئی دل سے پکارتا ہے تو وہ تو پھر اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ سے ہم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب کوئی ہمیں پکارے گا تو ہم اس کی پکار کو پہنچیں گے. تو یہ ہے یہ سارے سلسلے. وما علینا الا البلاغ المبین.